السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیاست پہ زیادہ بات آج کل نہیں کرتا، لیکن کیا کریں، مجھے حمزہ صاحب سے بڑی محبت تھی، ہمارے آئیڈیل تھے دو کہ ہم نے بھی ایک زیادتی 2002-03 میں ان سے کی اور وڑیج برادران کو ووٹ دیے میاں طارق صاحب، میاں امتیاز صاحب کے کہنے پہ، اور بڑے جوش و خروش سے دیے۔ اس غلطی کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ حمزہ صاحب نے کیا کیا۔ آج میں ذرا ایک جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ مجھ پہ اکثر کہتے ہیں کہ تمہیں تو ایک ہی یاد ہے کہ حمزہ صاحب نے یہ سیم نہر نکالی اور اس کی وجہ سے زمینیں آباد ہوئیں، یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ یہ تیروکی کی طرف آپ چلے جائیں اور اس طرف ہمارے گاؤں اس کی طرف، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ چلیں آج میں چھوڑ دیتا ہوں اس ٹاپک کو۔ دیکھیں، جو ایم این اے ہوتا ہے اس کے ساتھ ایم پی ایس کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ایم این اے اور ایم پی علیحدہ علیحدہ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو آپ 80s کی دہائی کو دیکھیں ذرا، اور دیکھیں اپنے 80s اور 90s میں کہ کتنے کام ہوئے ہیں۔ کیا میرا ہی گاؤں لے لیں، میرے گاؤں میں واٹر ورکس آئی، ٹھیک ہے، میرے گاؤں میں مڈل سکول بنا پہلے بچیوں کا، اور پھر ہائی سکول بنا بچیوں کا۔ پھر میرے ساتھ والے گاؤں جودھا نگری میں اس وقت ہمیں بچیوں کا سکول دیا گیا، تو بچوں کا سکول جودھا نگری میں بنا جا کے، وہ بھی ہائی ہوا اسی دور میں۔ پھر میرے گاؤں میں بھی جو ہے تو پانی کا مہیا کیا گیا۔ وہ اس وقت طریقہ اور تھا، اب تو سیدھا سادہ نہر کے پاس بور کر کے میٹھا پانی لے آتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے واٹر ورکس میرے گاؤں میں بنا، گنیا میں بنا، جودھا نگری میں بنا، باقی چنڈو ڈالے کا میں نے دیکھا نہیں، امید ہے وہاں بھی بنا ہوگا۔ یہ سارا یہ کس دور میں بنا؟ کیا یہ خالد وڑیج نے بنایا تھا؟ حمزہ صاحب نے کیا کیا؟ یہ اس وقت جب حمزہ صاحب ایم این اے اور ان کے نیچے کبھی چوہدری احسان اور کبھی اللہ میاں جنت نصیب فرمائے چوہدری احسان کو بھی، اور حاجی غلام البانی صاحب جب یہ ہوا کرتے تھے اس وقت بنتا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے، یہ جو کھالے جو ہیں یہ پکے کروائے گئے، یہ کس زمانے میں ہوئے؟ جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جب حمزہ صاحب ایکٹیو پولیٹیشین تھے۔ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پھر ہمارے گاؤں والا صوبہ ہے، یہ حمزہ صاحب کے جب سینیٹر تھے اس دور میں، حمزہ صاحب کے دور میں یہ، اور اسامہ صاحب نے خود اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو بنوایا، کیونکہ اسامہ جو ہے ایگریکلچرل انجینئر ہے، شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کی ڈگری کیا ہے۔ تو بتائیں تو ذرا، حمزہ صاحب کے دور میں یہ کام ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پھر یہ مونگی بنگلہ والے خاص طور پہ سن لیں، ذرا کان کھول کے سن لیں، وڑیچوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ چلیں بتائیں ذرا، آپ کے کیا کام کی؟ گیس از نتھنگ۔ پھر کہہ رہا ہوں گیس از نتھنگ، کچھ نہیں ہے گیس۔ ہاں، گیس کا پوری دنیا میں کہیں بھی گیس اس طرح گھروں میں نہیں دی جاتی۔ گیس اکثر جو ہے وہ، میں بھی ابھی یہاں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں، ہمارے پاس بھی وہ گیس سلنڈرز پڑے ہیں، گیس کہیں بھی نہیں ہے دی جاتی جس طرح تو کیا یہاں روٹی نہیں پکائی جاتی؟ کیا میں خود کھانا بناتا ہوں روز۔ روڈ آپ کا جو ہے بننے چاہیے تھا، وہ کس نے بنوایا ہے؟ کوگے والا روڈ تو شاید ابھی اللہ بھلا کرے قدیر اعوان نے کوشش کی ہے، لیکن وہ جو مرید والا مونگی بنگلہ روڈ، وہ اتنا اچھا روڈ بنوایا ہے، کس نے بنوایا ہے؟ حاجی اسحاق نے۔ ہاں، اور جو ہے مونگی بنگلے میں سکول جو تھے، کالے والا سکول، نشیرے والا بچیوں کا ہائی سکول، پھر کلیان پور کا ہائی سکول، یہ سارے سکول کس دور میں بنے ہیں؟ ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں تو صحیح، یہ امجد وڑیج نے بنائے ہیں یا خالد وڑیج نے بنوائے ہیں؟ کس نے بنوائے ہیں؟ کہتے ہیں حمزہ صاحب نے کوئی کام نہیں کیا۔ کیا اس دور ابھی تک ایک کالج تو بنا نہیں سکے آپ مونگی بنگلہ میں؟ اور میں آپ کو اس کا حلفاً یہ بتا رہا ہوں کہ جب حمزہ صاحب سینیٹر تھے تو اس وقت کچھ دیر کے لیے حمزہ صاحب ایکٹیو ہوئے،
تو اسامہ صاحب غلطی کر بھی سیاسی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کچھ جو ہے نا وہ آئے اخراجات کرنے کے لیے، اسامہ کو بھی ملے، اس حمزہ صاحب کو بھی آئے، خالد وڈائچ کو بھی۔ اس میں ایک جو اہم چیز تھی، گرلز کالج تھا۔ میں خود بذات خود میں نے اسامہ صاحب کو کہا، اسامہ صاحب ہمارے پاس جگہ بھی ہے، اسکول کی پہلے بھی جگہ ہے، وہ چلو کم ہے، ساتھ یونین کونسل ہے، ہم اس کو اپنے اسکول کے اندر لے لیتے ہیں، اور ہمارا جو پرانا واٹر ورکس ہے وہ تقریباً 1.5 ایکڑ کے قریب ہے، اس میں سے کچھ جگہ ہم یونین کونسل کو دے دیتے ہیں، وہاں یونین کونسل شفٹ کر دیتے ہیں، آپ کالج ہمیں کالج دے دیں۔ تو اسامہ صاحب نے کہا نہیں حافظ صاحب، آپ کا گاؤں بالکل قریب ہے شہر کے، آپ کی گاؤں کی بچیاں، جودھا نگری چنڈو ڈالے کی بچیاں آسانی سے آ جاتی ہیں، وہ مونگی ذیل میں کوئی کالج نہیں ہے، 30 گاؤں ہیں کم از کم آس پاس جہاں اس کو ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا مشکل وہاں یہ ہے کہ وہاں جگہ جو نہیں مل رہی، اور جو جگہ ہے وہ فارسٹ کی ہے، فارسٹری کی ہے۔ تو اب میں نے آج ہی یہ کیونکہ ویڈیو بنانی تھی، میں نے اپنے شاگرد سے کنفرم کیا، انہوں نے کہا حافظ صاحب وہ جگہ تو اب مل گئی ہے سرکاری ہاسپٹل کے قریب، اور اب لیکن کالج بنا نہیں ہے، نہ سنا ہے کہ وہاں تھانہ بھی بننا ہے۔ بتائیں، میں گواہ ہوں، کوئی بتائیں کسی اور نے کوشش کی ہے ایسے؟ پھر اسامہ نے غلطی کیا یا جو بھی ہے، وہ تحریک انصاف میں چلا گیا، تو اس نے کیا خالد وڈائچ نے یا دوسرے قدیر اواڑ نے اس کو پرسیو کیا کہ یہاں کالج بن جائے؟ بچیوں کہاں بیچاری کیسے پڑھتی ہیں؟ غریب گھروں کی بچیاں یہاں پرائیویٹ کالجز کی فیس دینے کے قابل ہیں؟ کہتے ہیں اس حمزہ صاحب نے کام کیا کیا؟ حمزہ صاحب نے وفا اس وقت کی، یہ دیکھیں ہم خیال گروپ حمزہ صاحب اس وقت بنا چکے تھے جب نواز شریف کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، لیکن جو ہی کو ہوا، جنرل مشرف آیا، حمزہ صاحب نے کہا نہیں، اب میں نواز شریف کے ساتھ ہوں۔ اور یہ گوجرا کے سارے سیاستدان جانتے ہیں، نہیں تو بھائی نصیر سے جا کے پوچھاؤ کہ نصیر ایڈوکیٹ صاحب سے کہ چوری پرویز الہی حمزہ صاحب کی کیسے عزت کرتا تھا۔ حمزہ صاحب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو پورا ضلع دیتے ہیں، آپ نون لیگ چھوڑیں، حمزہ صاحب نے نہیں چھوڑی، لوگ کہتے ہیں حمزہ صاحب نون لیگ کو چھوڑ گئے۔ اصل میں سن لیں اب گوجرے والے، گوجرے میں اللہ معاف کرے، میں اب میرا شہر ہے، میں برا بلا نہیں کہنا چاہتا، یہاں منافقت بہت پائی جاتی ہے۔ حمزہ صاحب سے اصل میں نواز شریف لوگوں نے پہلے زیادتی کرنا شروع کیا اور ان سے ناراض ہوئے ہیں۔ حمزہ صاحب نے کیس بنوایا تھا، یہ حمزہ صاحب نے خود مجھے ساری بات بتائی، انہوں نے کیس بنایا تھا یوسف رضا گیلانی پہ، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ نااہل ہوا تھا، ڈسکوالیفائیڈ ہوا تھا، وہ حمزہ صاحب کا بنایا ہوا کیس تھا۔ جناب من آپ سن لیں، پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں جی، یہ کیس چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کیوں میں چھوڑ دوں، میں نے محنت کی ہے اس پہ، کیس میرا، میں تو نہیں اس پہ چھوڑ۔ اس پر نواز شریف ناراض ہوا ہے، گوجرے والوں سن لو آپ، اور اس پر پھر ان کی بیٹی کو تنگ کیا گیا۔ پرنسپل، آپ کو پتہ ہے گوجرا کالج میں پرنسپل کا جو ہے نا معاملہ ہوا، ان کی بہو کو تنگ کیا گیا شہباز شریف صاحب کی حکومت میں۔ تو آپ کہتے ہیں حمزہ صاحب وہ جی بڑی عزت دی ہے، یہ عزت دی ہے، ان کی بیٹی کو کبھی کسی ہاسپٹل میں بھیجتے، کبھی کسی ہاسپٹل میں بھیجتے، اور میرٹ پر اس نے بیچاری نے ترقی لی تھی، اور اس کو بھی ختم کیا اس نے، شہباز شریف نے۔ کیا یہ زیادتیاں نہیں تھی؟ اور آپ کہتے ہیں منافقت کی حد ہوتی ہے۔ میری کوئی وڈائچوں سے دشمنی نہیں ہے، نہ کیا کہتے ہیں سورج کو وہ چراغ دکھانے والی بات ہے، میں کیا پدی اور پدی کا شور ہیں۔ لیکن میں 2013 سے پہلے میرے گاؤں کے باؤ طارق صاحب، ان کی ورکشاپ کا جگہ کا مسئلہ تھا، ہم کو تقریباً 30-35 لوگ خالد وڈائچ کے وہاں گئے، وہاں جنہوں کے نا پنجابی پریا تھی، جو ہماری تعظیم وہاں ہوئی، جس عزت سے نوازا،
وہ تو ہم نے وہاں پھر یہ ارادہ کیا کہ بھئی اگلی 7 پشتوں کو بھی کہیں گے کہ خالد کو ووٹ دیں. پھر چلے یہ تو میرا ذاتی مشاہدہ تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے ساتھ وہ اچھا اخلاق نہیں ہے تو آپ اس لیے. جناب ایمن میاں سلام صاحب کے ساتھ تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا، ماں اور بیٹیوں کو بڑا تعظیمانہ انداز میں اس کی بیٹی اور ماں کو جو ہے نا پکارا گیا. بڑی اچھی پیاری پیاری محبت بھری پھول گرتے تھے، منہ سے گالیاں نکالی گئیں ہیں. بہت اچھا. اسامہ غلطیاں کرتا ہے، وہ پولیٹیکل اس سے غلطی ہوتی ہے، ضرور کی ہے اس نے. میاں طارق صاحب آپ سے بھی زیادتی ہوئی ہے اسے پہلے اس کو کنفرم کرنا چاہیے تھا. میں اس کو کہہ رہا تھا، لیکن اسامہ ایسے تو نہیں کرتا، ایسے گالیاں تو نہیں دیتا جیسے اس نے دی ہیں. آپ کیا گوجرے والوں. ٹھیک ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک بہت اچھے صاحب ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور وہ مسلم لیگ کے بہت دل دادا ہیں. انہوں نے بڑے پیار اور بڑے اندازے سے اس کے وہ تصویریں بنائیں اور وہ وڑیج برادران کے ساتھ اور اس کو لگائیں کہ یہ ہے، یہ مسلم لیگ کے ہیں. سن لیں گوجرے والوں، سن لو کان کے 14 اگر پڑھتے ہیں تو 14 کے 14 کھولو. ہے تو ویسے ایک ہی ہوتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جب نواز شریف کی پیٹھ پر چھرا کھونپا تھا وٹو نے، تو اس وقت آپ کے وڑیج برادران جو ہے نا وہ وٹو کے ساتھ گئے تھے. نمبر 1. نمبر 2 سن لیں، ذرا غور سے سن لیں. ابھی 3 سال پہلے آپ کو نون لیگ سے بڑی محبت ہے گوجرے والوں، نون لیگ کرتے پھرتے ہو. بلال وڑیج کو ووٹ کس نے ڈلوائے ہیں؟ نون لیگ کے ووٹوں پر کامیاب ہوا ہے بلال وڑیج. اور جتنی وہ کرپشن کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اس کی ذمہ دار گوجرے کی مسلم لیگ ہے. یہ لہذا جو ہے تو حمزہ صاحب پر ایسے ہی تنقید نہ کیا کرے. انہوں نے کیا کیا؟ میں نے کام گنوائے ہیں. جب حمزہ صاحب پہ بڑا اعتراض کرتے ہو، حمزہ صاحب نے ضروریات کو دیکھتے ہوئے، مستقبل کو دیکھتے ہوئے، سرکاری ہاسپٹل کی زیادہ جگہ تھی وہاں جا کے بنوایا. لوگوں نے کہا لو جی حمزہ صاحب کی وہاں زمینیں ہیں اس لیے وہاں ہاسپٹل لے گئے. وہ حمزہ صاحب کی زمین تو 97 روڈ پہ ہے، وہ بھی جو حفیظ پارک کے اندر سے جاتا ہے، ادھر کہاں حمزہ صاحب کی زمین آ گئی بھائی. اور یہ دیکھیں مسلم لیگ والوں کا، ہمارا دوست ہے، ہمارا بڑا ایک شاگرد ہے، ان کے چاچو ہیں، اور ہمارے دوست اپنا میاں نصیر صاحب کے وہ بہت پیارے دوست ہیں، شعیب کسانہ صاحب. انہوں نے کوشش کر کے DMS ڈویژنل ماڈل اسکول جو ہے گوجرا میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر کہہ رہا ہوں یہ سیاسی غلطی ہے، سیاست کو چمکانے کے لیے کیا گیا. اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی اس اسکول کی. یہ جو غریب بچوں کے لیے، شہر کے بچوں کا گراؤنڈ ختم کیا گیا اور ماسٹرز کلاسز کا بلاک بنایا گیا ہیں. جہاں یہ بنا یہاں گراؤنڈ تھا، کتنے بچے نشے سے بچتے تھے، کتنے بچے آ کے یہاں کرکٹ کھیلتے تھے، کتنا کبڈی جب ہمارے صفدر رنداوا صاحب پریکٹس کروایا کرتے تھے، ٹورنامنٹ کروایا کرتے تھے، وہ اسی گراؤنڈ میں ہوا کرتا تھا. اب وہ بھی نہیں رہا، گیم میں بھی نہیں رہیں، بچے کھیل کود بھی نہیں سکتے اس بلاک بننے کی وجہ سے. اور وہ بلاک اس وقت بھی مجھے یاد ہے، میں نے کسی لوگوں کو کہا تھا یار یہ جو بلاک یہاں بن رہا ہے اس کو اس ہاسپٹل والی جگہ پہ بننا چاہیے جہاں DMS امیر لوگوں کے لیے بنا دیا، غریب کے لیے نہیں بنا. وہ سن لیں نون لیگ والوں، مسلم لیگ والوں، جو آپ نے کام کروایا ہے، وہ جو DMS بنایا ہے، ہمیں بھی بہت تنگ کیا گیا. ہماری جامعہ اشاعت القرآن کی جو بچوں کی شاخ ہے وہاں ہے، مدرسہ وہاں ہے. اب وہ مدرسہ تو نہیں چل رہا، مسجد ہے، بڑی مشکل سے بچی ہے وہ. تو وہاں بننا چاہیے تھا یہ ماسٹر بلاک. وہاں جگہ بھی زیادہ تھی اور بچیاں بھی علیحدہ جگہ سے جاتی ہیں، علیحدہ ہی نکلتی ہیں، اور وہاں بچیوں کا ہاسٹل بھی آسانی سے بن سکتا تھا. زیادہ جگہ تھی، اویلیبل تھی. سکول تو پہلے بھی بہت زیادہ ہیں شہر میں، جو DMS کو انوکھا سکول بنا دیا ہے وہاں. یہ سیاسی غلطیاں ہیں. حمزہ صاحب ہوتے تو ایسی سیاسی غلطی نہ کرتے.
اور بات یوں ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی دوسری طرف چلے جاتے، کہتے تو ہیں حمزہ صاحب ایماندار ہیں، حمزہ صاحب نے یہ بھی اچھا کیا، یہ بھی اچھا کیا۔ خود میرٹ بنانے والے لوگ گوجرا میں جب ایک حمزہ صاحب کو ایک شعبہ ملا، اس میں حمزہ صاحب نے لوگوں کو بھرتی کرنا تھا، تو اس میں گوجرا کے ہی پروفیسروں کو میرٹ کے لیے بنایا گیا، اور انہی پروفیسر نے، وہ میرے بڑے پیارے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، جب ووٹ دینے کی باری آئی تو انہوں نے بھی جا کے وڑیچوں کو ووٹ دے دیا۔ جب وہ سسپینڈ ہوئے تو حمزہ صاحب نے ان کے کہنے کے بغیر ہی شہباز شریف کو کہا کہ بھئی اس کا کیا قصور ہے، میں خود جانتا ہوں ایماندار آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، تو رزلٹ اچھا نہیں آیا تو اس میں اس کا اکیلے کا کیا قصور ہے۔ تو وہ پورے پنجاب میں واحد پرنسپل تھے جن کو جو ہے نا حمزہ صاحب نے بحال کروایا، لیکن جب 2013 اور 18 میں ووٹ دینے کا وقت آیا تو وہ بھی وڑیچوں کی طرف چلے گئے۔ ہاں، تو اب پتہ چل گیا حمزہ صاحب نے کیا کیا کام کروائے ہیں اور دوسرے لوگوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم، سوری ایک بات بھول گیا تھا کہنے میں، وہ اس وقت 1980s میں ہی ڈسپینسریاں، چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریاں قائم ہو گئی تھیں۔ ہماری جو یونین کونسل ہے اس کے اسی کی جو ڈسپینسری ہے وہ جوہر نگری میں بنائی گئی، اسی طرح ہر یونین کونسل میں ڈسپینسری بنائی گئی تھی، جائیں جا کے دیکھ لیں، پھر آگے بتائیں کہ حمزہ صاحب نے کوئی کام کروائے تھے یا نہیں کروائے تھے۔ یہ اس وقت وڑیچوں کا نام بھی نہیں تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، گوجرے والوں، مونگی ذیل والوں، دیکھ لو آپ کے علاقے میں بھی ڈسپینسریاں بنی ہیں، ذرا پوچھ کے بتانا مجھے وہ خالد وڈائی نے بنائی تھیں یا امجد وڈائی نے بنائی تھیں۔ پلیز ٹیل می، آئی ایم ویٹنگ فار اٹ۔ السلام علیکم، آئی ایم ویٹنگ فار یور رسپانس، پازیٹیو اور نیگیٹو، آئی ڈونٹ کیئر، بٹ آئی وانٹ دا رسپانس اسپیشلی فرام مونگی ذیل۔ میں مونگی ذیل والوں سے چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ آئیں اور کمنٹ کریں۔ اگر مانی پوریا یہ ویڈیو دیکھے تو اپنے گروپ میں شیئر کرے اور ضرور مجھے بتائے کہ یہ کام ہوئے ہیں ان 80s اور 90s میں یا نہیں ہوئے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے، پلیز، اللہ میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سوری پہلے درود شریف نہیں پڑھ سکا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ہمیں کوئی بات شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور آخر پر بھی۔ تو آخری دعا ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔